نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج 18 ذی الحج کا دن ایک بڑی ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس کا پس منظر وہ پس منظر ہے کہ جس نے ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین کرام، میرے اور آپ کے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے بعد جب واپسی کا سفر لیا تو 18 ذی الحج یعنی آج کے دن آپ غدیر خم کے مقام پر پہنچے اور صحابہ کرام کو وہاں پر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جب اصحاب نبی نے وہاں پر درختوں کو مسکن بنا کے ان کے نیچے پڑاؤ کیا، ان کے سائے میں بیٹھے، تو ظہر کا وقت آن پہنچا۔ میرے اور آپ کے آقا نے نماز ظہر ادا کی تو اصحاب نے آپ کے لیے ممبر سجا دیا۔ میرے آقا جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد پھر میرے اور آپ کے آقا نے یہ اعلان کیا اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہوں تمہیں؟ تو میرے آقا کے اصحاب نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا میرے صحابہ اور آپ کے بعد آنے والی تمام امت یہ سن لے کہ میں آپ کے درمیان اپنی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 تحفے عنایت کر کے جا رہا ہوں۔ ایک تحفہ وہ تحفہ جو خدا نے دیا، دوسرا تحفہ وہ تحفہ جو محبوب خدا نے دیا۔ تو کون سے وہ 2 تحفے تھے؟ پہلا تحفہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید تھی، اور دوسرا تحفہ میرے آقا کی آل تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اے مومنوں، اے میرے صحابہ، سن لو کہ میں تمہارے درمیان اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب قرآن مجید اور دوسری اپنی آل اہل بیت۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اہل بیت کا اور قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب حوض کوثر کا ٹائم ہوگا، جب وقت ہوگا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، تو اس وقت بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس تشریف لائیں گے۔ تو ناظرین کرام، جب حضور نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں، تو صحابہ نے کہا بلا، بالکل یا رسول اللہ، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ پھر صحابہ نے عرض کی کہ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ، آپ کا دست مبارک اپنے دست مبارک میں لیا اور بلند کر کے فرمایا کہ سن لو، من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔
اے صحابہ، میرے بعد جو مجھے مولا جانتا ہے وہ علی کو بھی مولا جانے۔ اتنی بات کی تو حضور نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے رب کریم، اگر کوئی علی کو ولی نہیں مانتا تو اے میرے مولا تو اس سے نفرت کر۔ اے میرے مالک و مولا، جو علی کو مولا نہیں مانتا تو اس کو تباہ و برباد فرما۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو علی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، اے میرے مالک و مولا تو اس کو تباہ و برباد فرما دے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا میرے مالک، جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما، جو علی کا نام جپتا ہے میرے مالک و مولا تو بھی اس پر اپنی رحمت فرما۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کے لیے محبت ہے، عزت ہے، اے میرے مالک و مولا تو بھی اس کی عزت کو بڑھا دے۔ جو علی کو ولی مانتا ہے، جو علی کو رسول اللہ کا بھائی مانتا ہے، جو بغیر کسی شک و شبہات کے علی پر ایمان لاتا ہے، اے میرے مالک و مولا تو بھی اس پر رحم فرما، کرم فرما۔ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما، جو علی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، اے مالک و مولا تو بھی اس سے ناراضگی کا اظہار فرما، تو بھی اس سے ناراضگی رکھ۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ صحابہ نے حضرت علی کی کچھ شکایات حضور سے فرمائیں تو میرے آقا نے فرمایا، پھر وہی بات کی کہ علی منی، جس طرح حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اسی طرح میرے آقا نے اس وقت فرمایا تھا علی منی وانا من العلی، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ تو صحابہ کو بتا دیا، آنے والی امت کو بتا دیا کہ جس نے علی پر الزام لگایا اس نے مصطفیٰ پر الزام لگایا، اور معاذ اللہ جس نے مصطفیٰ پر الزام لگایا خدا نے اس کی آخرت بھی تباہ فرما دی، خدا نے اس کی دنیا بھی تباہ فرما دی۔ تو آئیے سامعین کرام، ناظرین کرام، آئیے ہم آج کے دن یہ عہد کریں کہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے ہم علی کا نام جپیں گے۔ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں حنفی ہوں، کوئی میرے حنفی ہونے پہ جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتا۔ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہونے ماننے والا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اہل تشیع کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوں، ان کی طرفداری کر رہا ہوں، تو میں یہی کہوں گا کہ اہل بیت کا نام لینا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حضور سے محبت کی جائے تو اہل بیت سے محبت کی جائے، حضور کو مولا مانا جائے تو علی کو مولا مانا جائے۔ میں کسی بھی فرقے کی، کسی بھی کمیونٹی کی، کسی بھی جماعت کی میں طرفداری نہیں کر رہا، بلکہ میں حب نبی کو دل میں رکھتے ہوئے، حب علی کو دل میں رکھتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہاں میں علی کا نام جپتا ہوں، بلا خوف و خطر جپتا ہوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہاں علی میرا مولا ہے کیونکہ مصطفیٰ میرے مولا ہیں، علی میرا ولی ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ مومنوں کا ولی علی ہوگا، اور جس کے کندھے پر علی کی ولایت کا قدم نہیں ہوگا، مہر نہیں ہوگی، وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج یہ عہد کریں کہ بلا خوف و خطر ہم مولا علی علیہ السلام کا نام جپیں گے، حسنین کریمین کے بابا کا نام جپیں گے، داماد رسول ویر رسول کا نام جپیں گے، ہم نام جپیں گے سیدہ خاتون جنت کے شوہر کا نام جپیں گے، ہم آل نبی اولاد علی کا نام جپیں گے، کیونکہ ہاں ہم آل والے بھی ہیں، ہم گھر وہ بھی مانتے ہیں، ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں آؤ آج عہد کرو کہ اگر در والوں کو مانتے ہو تو گھر والوں کو بھی مانو، کیونکہ اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہے اور صحابہ آسمان پر چمکتے ستارے کی مانند ہیں۔ جس نے کشتی میں بیٹھ کر ستاروں کو چھوڑ دیا وہ بھی سمندر میں بھٹک جائے گا، اور جس نے ستارہ تھام کر کشتی کو ترک کر دیا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو آئیں عہد کریں کہ ہم نے ستاروں کو بھی تھامنا ہے، ہم نے کشتی کو بھی تھامنا ہے، ہم در والوں کو بھی مانیں گے، ہم گھر والوں کو بھی مانیں گے، اور علی کا نام
ایسے ہی جپتے رہیں گے جیسے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہم سے دین کا کام لے، اور ایسا کام لے کہ جو میرے مالک نے شہدائے بدر اور شہدائے خندق سے لیا تھا، جو شہدائے احد سے لیا تھا میرے مالک نے، ایسے کام میرا مالک لے۔ ہم سے دین کی سربلندی کے وہ کام لے جو اصحاب نے کیے، جو ابو بکر صدیق نے کیے، جو عمر فاروق نے کیے، جو عثمان غنی نے کیے، جو حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، بغیر کسی فرقے سے، بغیر کسی جماعت کے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمیں حضور نے بتایا، اللہ کریم نے بتایا، قرآن نے بتایا اور شریعت نے بتایا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔